إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما تعملون محيطا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمۃ اللہ علیہما. معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس سے پہلے جو خطبہ جمعہ ہوا تھا ہمیں اس ممبر سے ہم نے جو دیا تھا، اس میں ہم نے توبے کے تعلق سے مسلسل گفتگو کی تھی. ہم نے اس سے پہلے خطبات جمعہ میں جو بتایا تھا کہ جو ہے یہ توبہ انسان کے لیے واجب ہے. توبہ کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اہل علم کے اقوال کی روشنی میں ہمیں بتایا تھا کہ یہ توبہ ہماری روحانی غذا ہے، روحانی تربیت کرتا ہے. بندے کو کھانے پینے سے زیادہ اپنی انسانی زندگی میں توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی، حضرت ہود کی، ایوب کی، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ استغفار کو ذکر کر کے بتایا کہ دنیا میں جیسے مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی انبیاء توبہ استغفار سے جو ہے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگی میں توبہ استغفار زیادہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ان خطبات جمعہ کا اور خلاصہ یہ بھی ہے کہ توبہ اور سلف صالح کی زندگیاں، جب بھی ان سے جو ہے کوئی گناہ ہوتا تو فوراً توبے کی طرف توجہ کرتے تھے. وہ کئی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے دیں، اور جو ہے ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم توبہ کیسے کریں. معزز حاضرین، یہ بات بھی ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھی کہ توبے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دونوں یہ ہاتھ کو لے کر اپنے دونوں گال پر مار لیں. توبہ کیسے کرتے ہیں؟ کہا توبہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو فوراً اسے 6 گھنٹے کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اگر وہ 6 گھنٹے میں گناہ کرنے کے بعد اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو احادیث میں بتایا گیا کہ ایک برائی ایک لکھی جائے گی. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر گناہ چھوٹے ہیں تو نیکیاں کریں گے تو چھوٹے گناہ بالکل معاف ہو جائیں گے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے وہ غلطی جس کا تعلق انسانی جو ہے حقوق سے ہے، مثلا آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلخوری کی، کسی کی آپ نے توہین کی، کسی کو حقیر سمجھا، آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نے جو ہے جس کے بارے میں وہ گناہ کیا ہے اس سے جا کر آپ معافی مانگ لیں. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جو اس موضوع کو لے کر جو ہے ہم حاضر ہوئے، وہ موضوع یہ ہے: اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی نگرانی ہر جگہ ہے دنیا میں. اللہ کا علم، اس کی نگرانی دنیا میں ہر جگہ ہے. اگر بندہ یہ تصور کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں زندگی گزار رہا ہوں، پلک جھپکنے سے کم بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے. یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے قدرت کے بارے میں سوچ لے تو بندے سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. ہم نے جو آیت پڑھی سورہ نساء کی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں ایک دم عام فہم انداز میں کیسے سمجھاتا ہے. دیکھو لوگو، یستخفون من الناس، جب انسان گناہ کرتا ہے تو لوگوں سے چھپ جاتا ہے.
جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے جو بالغ ہو چکے ہیں، رات میں ان کے پاس موبائل دے دیے تو یہ لوگ جو ہے اپنے اپنے کمروں میں کیا کرتے ہیں، رات میں تنہائی کے گناہ میں جو ہے ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ غور سے سنیں یہ آیت، کیا فرماتا اللہ تعالیٰ، یستخفون من الناس، تم گناہ کر کے لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے ہرگز چھپ نہیں سکتے۔ یہ پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم بیسمنٹ میں جا کر گناہ کریں یا ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے اوپر گناہ کریں، ہر گناہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل ہے۔ تو تم لوگوں سے چھپتے ہو لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اور اللہ کہتا ہے یہ دشمنان اسلام رات میں بیٹھ کر جو بھی خفیہ سازشیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس کو جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، راتوں میں چھپ چھپ کر سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ تو بولتے تھے اللہ کے نبی کو مار دو، کچھ لوگ بولتے اللہ کے نبی کو نکال دو، کچھ لوگ بولتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائیں گے تو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں تذکرہ کر کے کہتا ہے اے سرداران قریش، ہمارے بھیجے ہوئے نبی کے بارے میں تم دن میں سازش کرو یا رات میں سازش کرو، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اس کو جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ایک حدیث پڑھی، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جہاں تم کہیں تم رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ کا تقوی اور خوف ایسا ہے بندے کو مکمل طور پر گناہ سے بچاتا ہے۔ اللہ کا علم بہت ازلی ہے اور ابدی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہم اور آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو جاہل تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اب دنیا میں بتاؤ جو بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر بن کر آیا؟ نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، ہر ایک آدمی جاہل بن کر پیدا ہوا۔ اللہ کہتا ہے وہ اللہ ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اچھا یہ نہیں جانتے تھے، جاہل ان پڑھ تھے، اللہ نے تم کو علم سکھانے کے لیے تم کو 3 چیزیں دیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے کان دیے تاکہ تم علم سن سکو، جیسے آپ خطبہ سن رہے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کہا اللہ نے نگاہیں دی تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو، اور اللہ نے دل دیا تاکہ تم اس کے ذریعے جو ہے اچھی اور بری چیز کے درمیان سمجھ سکو، اور کہتا ہے یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل کی نعمت پا کر مکمل طور پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا علم کتنا ہے؟ بہت ناقص ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی پوری زندگی بھی پڑھ لیں، نبیوں کے علم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو اللہ کا علم کیسے ہوگا؟ ہم نبیوں کے علم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسے ہوگا؟ آپ جب بھی ہم گناہ کرنے جائیں ہمارے اندر یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے بہت وسیع ہے اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، آپ عقیدے کی خرابی ہمارے معاشرے میں یہ ہے، کچھ لوگوں سے پوچھا جائے تو بولتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ عرش پہ ہے، لیکن اس کا علم، اس کی نگرانی، اس کی مشیت، اس کی نظر ہر جگہ ہے۔ اس تعلق سے ہمیں اپنی جو ہے مکمل طور پر عقیدوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔ آپ خطبہ نکاح میں بیٹھے ہوں گے کئی مرتبہ، خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے، جو خطبہ حاجہ جس کو کہتے ہیں، دوسری آیت میں آپ غور کیجئے، نوشہ بیٹھا ہے، سب بیٹھے ہیں، بار بار تقوی کا ذکر آتا ہے، آئے نوشہ اللہ سے ڈر، اے دلہن اللہ سے ڈر۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے دیکھو آج تم ایک نئے بندھن میں بندھے جا رہے ہو، تم آج اگر تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کے تقوی سے شروع ہوگی تو تم خوشگوار زندگی گزارو گے۔ اگر دولہا کے پاس بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، دلہن کے پاس بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ اوٹی کو جا کر ہنی مون منا لیں یا کشمیر کو جا کر ہنی مون منا لیں، ان کی زندگی ہرگز خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے پاس سب سے بڑی خراب بات یہ ہے، جب دولہا آتا ہے تو سب سے پہلے وہ داڑھی نکال کے آتا ہے۔ بتاؤ اگر کسی کی زندگی کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے ہوا تو زندگی میں اسے خوشی کہاں ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو لہذا اس میں آیتیں بار بار اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو، اور اس میں ایک بات یہ آیت آتی ہے ان اللہ کا، اس میں کہا واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام ان اللہ کان علی کل شیء رقیبا، اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ دیکھنے والا مطلب یہ ہے اگر شوہر بیوی کے حق کو ادا کرتا ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے، بیوی اگر شوہر کے حق کو ادا کرتی ہے تو مکمل طور اللہ تعالیٰ اس کو مکمل دیکھ رہا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کی 3 صفات ہیں۔ ایک تو ہے استوا، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہے علم ہے۔ اللہ کا علم کیسا ہے؟ کہا علماء نے
جو ماضی میں ہونا تھا اس کو بھی جانتا ہے، جو اب حال میں ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور قیامت تک جتنا ہوگا سب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جب عورت جو ہے حمل سے ہوتی ہے تو یہ لوگ اسکین لے کر بہت سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا علم حاصل کر لیا۔ یاد رکھیں آپ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے 1000 اسکین لے لو، اللہ تعالیٰ کو جو علم ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں۔ یہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو پانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہے، اللہ تعالیٰ وہیں سے بیٹھ کر کائنات کی ہر چیز پر جو ہے مکمل طور پر نگرانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، دنیا کی ذرے ذرے کی اس کو خبر ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں استوا کہتا ہے وہاں اپنے علم اور اپنی خبر کے بارے میں بھی مکمل طور پر جو ہے ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے سورہ فاطر میں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تعالیٰ چیزوں کے بارے میں جیسے خبر دیتا ہے دنیا کی کوئی بھی ذات مکمل طور پر جو ہے اتنی خبر نہیں دے سکتی۔ لہذا ہم جب بھی گناہ کریں توبہ کرنے کی کوشش کریں، یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اگرچہ عرش پہ ہے لیکن اس کا علم ساری دنیا کو گھیرے ہوئے۔ کہا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کا علم مکمل طور پر رکھتا ہے۔ اور یہ آیت قرآن میں بہت آئی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ کبھی کہتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ مکمل طور پر خبر رکھ رہا ہے جو کچھ تم مکمل دیکھ رہے ہو۔ کبھی کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اس زندگی میں وہ مکمل طور پر اللہ کو معلوم ہے۔ کہیں کہتا ہے وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ہمارے موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے اس آیت کا۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں تم کہیں بھی گناہ کرو لیکن تمہارے گناہ کا علم مکمل طور پر ہر ایک جو ہے اللہ، تو ہر ایک کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے ایک العلیم اور ایک نام میں الخبیر۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جیسے ہمارے ظاہر کو جانتا ہے ہمارے باطن کو جانتا ہے۔ دیکھیں آپ کے کیا گناہ مجھے معلوم نہیں، میرے کیا گناہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے کو جب اللہ جان سکتا ہے تو کیا ہمارے گناہوں کو نہیں جان سکتا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ ہم اپنے دل میں کچھ سوچتے ہیں، برائی کا ارادہ کرنے سوچتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ کہا انہ علیم بذات الصدور، کہا بے شک اللہ تعالیٰ سینے میں رہنے والی باتوں کو بھی مکمل طور پر جانتا ہے۔ لہذا جب یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، تو ہم جیسے اپنے ظاہر کو مکمل طور پر سنوارتے ہیں اپنے باطن کو بھی سنوارو۔ جیسے ہمارے نوجوان شادی میں جانا ہوتا تو اپنے آپ کو کیسے سنوارتے ہیں، لیکن شادی محل میں جانے کے بعد فوٹو لینا، لڑکیوں کے ساتھ گلے ملنا، گانے گانا، ناچنا، یہ سب اپنے باطن کی زندگی ہے۔ لہذا اچھے کپڑے پہننے سے انسان اچھا نہیں ہو جاتا، انسان کو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دنیا کو بھی آباد کرنا ہے۔ آج ہم دیکھیے کھاتے پیتے تو زندہ ہیں لیکن ہمارے دلوں کی دنیا بہت ویران ہے۔ دیکھو دنیا میں گناہ کر کے ہرگز سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، جب تک گناہ نہیں چھوڑتے اس وقت تک سکون کی زندگی نہ مجھے ملے گی نہ آپ کو ملے گی۔ آج پریشانی ہماری یہی تو ہے، ہمارے پاس بیویاں ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، سب کچھ ہے، تجارت میں چل رہی ہے، لیکن ذہنوں سے سکون اٹھا کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے مکمل طور پر یہ چیز ہو رہی ہے۔ معزز حاضرین، یہ آیت تو ہمیں کیسے بیدار کر دیتی ہے سورہ رحمان کی۔ اللہ تعالیٰ جن و انسان سے سوال کرتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ زندگی میں کب بھی گناہ کرو تو اس آیت کے معنی مفہوم کو اپنے ذہنوں میں رکھو۔ اللہ کہتا ہے اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، قیامت تک دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوں گے اگرچہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب سے کہتا ہے اے انسانوں کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، اگر تم ہمارے زمین کے کنارے سے باہر جا سکتے ہو تو جاؤ، اگر تم ہمارے آسمان کے کنارے سے باہر جا سکتے ہو جاؤ۔ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ کہا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے ہمارا قبضہ وہاں ہوگا، جہاں بھی جاؤ گے ہمارا علم وہاں ہوگا، جہاں بھی جاؤ گے ہماری خبر وہاں ہوگی۔ لہذا دیکھو آپ ایک بیسمنٹ میں ہے، ایک دم اندھیرا ہے،
اگر کوئی آدمی وہاں بھی چھپ کر گناہ کرے تو اس کا علم بھی اللہ کو ہے، اور اگر کوئی فلائٹ میں بیٹھ کر گانے سن رہا ہے اس گناہ کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کے سفر میں انسان جب اڑتا ہے تو اسے کائنات کی جو ہے ان نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتا، جیسے ہی اوپر اڑا شراب، جیسے ہی اوپر اڑا بے حیائی، جیسے ہی اوپر اڑا گانے، موج مستی میں ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس ہوائی جہاز کے ساتھ نہ ہو تو وہ ہوائی جہاز فوراً نیچے آ جائے۔ کتنے گنہگار ہوں گے جو بیٹھتے ہوں گے، کتنے گنہگار ہوں گے جس میں بیٹھتے ہوں گے۔ لہذا کوئی بھی بندے مومن اگر کوئی ہوائی جہاز کا سفر کرے تو یہ دعا کرے، رب میں بیٹھا ہوں اس ہوائی جہاز میں، میں اڑ رہا ہوں تیرے آسمانوں میں، تیرے زمین میں، رب میں اوپر جب اڑتا ہوں تو میرے تیرے زیادہ قریب ہوتا ہوں، میں اس حالت میں مجھے تیرا ذکر کرنے کی توفیق دے، گناہ سے بچا لے۔ اور بندہ یہ بھی دعا کرے، رب اگر میرے ساتھ گنہگار کوئی بیٹھا ہوا ہے اس گنہگار کی وجہ سے تو مجھے ہلاک نہ کر، اس طریقے سے مکمل طور پر۔ اور سعودی عرب سعودی ایئرلائنس کا جو سفر ہے واقعی اسلامی سفر ہے۔ آپ دیکھیں گے اس میں ایئر ہوسٹس بھی کوئی عورت نہیں، زیادہ کم کر کے مرد لائے گئے اس میں۔ جیسے ہی آپ اڑیں گے تو دعا پڑی جائے گی۔ یہ دعا کا سسٹم شاید سعودی ایئرلائنس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے انسان جب بھی اڑتا ہے تو موج مستی کرتا ہے، جب انسان اوپر اڑتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو جو ہے کوئی ہوا جہاز نہیں اڑے گا۔ اور اللہ کہتا ہے جیسے پرندوں کو تھامنے والا وہی ہے نا، ہوائی جہاز کو تھامنے والا وہی ذات ہے۔ جیسے ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، وہ حج کرنے گئے تو کہتے ہیں بنگلور سے ہوائی جہاز اڑا، جیسے ہی اڑا تو تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اچانک نیچے آ گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد سب لوگ کلمہ پڑھنے لگے، پریشان ہو گئے، بولنے لگے اب معلوم ہے ہوائی جہاز کا سفر جو ہوتا ہے اس میں جان ہتھیلی میں ہوتی ہے، کسی وقت بھی ایگزٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں بتا جائے پیراشوٹ میں فوراً نیچے آنا چاہیے۔ وہ تو اپنے فیملی والوں کے ساتھ تھے، سارے لوگ طے کرنے لگے، سارے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، بڑی پریشانی شروع ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم باہر جھانکتے ہوائی جہاز کی کھڑکی سے تو ہمیں سمندر دکھائی دیتا تھا۔ اب یہ لوگ کہاں جا رہے تھے؟ حج پہ جا رہے تھے، عمرے پہ جا رہے تھے، مبارک سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو پتہ نہیں کس کی دعاؤں کی وجہ سے کیسے قبول کر لیتا ہے۔ تقریباً 4 منٹ تک وہ فلائٹ جو ہے تقریباً سمندر کے اوپر اڑتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان مومن بندوں کو بچانا مقصود تھا۔ 4 منٹ کے بعد فوراً اوپر چلا گیا۔ سب کی خوشیوں کی کیا تاثیر رہی ہوگی، سب کی خوشی کی انتہا کیا ہوئی ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے اے لوگو تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ خصوصاً نوجوان تنہائی کے گناہ کرتے ہیں نا، غور سے سنو، یہ اللہ کہتا ہے اے جن انس کی جماعت اگر تمہارے اندر دم ہے تو زمین و آسمان کے کسی بھی کنارے میں جا کر تم اپنے ہمارے قبضے قدرت سے باہر نکل کر دیکھو، کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مکمل طور پر ہمارے سے گناہ ہو رہے ہیں۔ اور دیکھو زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہیں ہے، کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کہتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ سورہ حقہ کی آیت کہا یاد کرو اس دن کو جس دن تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ تم نے چھپ کر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے آئے گا، اگر تم نے سب کے سامنے گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے آئے گا۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیسے بھی ہو، ہاتھ کے اشارے سے گناہ ہو کیا ہو، لوگوں کی نظر وہاں نہیں پڑے گی لیکن اللہ کی نظر مکمل طور پر پڑے گی۔ یہ آیت کو سنیے، اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی کیسے ہمیں جو ہے پتہ دے دی آیت کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ کیا غیب کی کنجیاں؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ پھر کہا اس کے بعد ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، ایک تو جو ہے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہونا یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، بندہ کل کیا کمائے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے، انسان کہاں مرے گا وہ سب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا اے محمد تم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اسی کو علم ہے۔ کہا دیکھو ساتوں سمندر کی گہرائی میں جو چیز ہے اس کا علم اللہ کو ہے، اور کہا خشکی میں
سوکھے پن میں آپ دیکھیں گے چاہے سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی سیپی بھی ہے اس کا علم اللہ کو ہے، اور خشکی میں اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کو ہے۔ تو اللہ کا علم کیسے ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہا دنیا میں اگر کوئی درخت کا پتا گرتا ہے اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ راتوں میں ہمارے الارم بسی ہم اٹھ نہیں پاتے، اگر کوئی پتا گرا تو اٹھ نہیں پاتے ہمارے نیند کا یہ حال، لیکن اللہ کا علم ایسے ہے اگر کوئی پتا گرتا بھی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ اور کہا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کسان زمین میں جو بیج بوتا ہے اندھیرے میں، وہ بیج کا علم بھی اللہ کو ہے، چاہے وہ چیز سوکھی ہو یا گلی ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو ہے۔ معزز حاضرین، ہم جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس ذات کے بارے میں آپ سوچئے، آیت الکرسی کتنی مرتبہ آپ نے پڑھی ہوگی لیکن آپ نے اس میں کبھی مرتبہ غور نہیں کیا ہوگا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، کہا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قیوم کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اکیلا قائم ہے اور اپنے قائم ہونے میں کسی اور کا محتاج نہیں ہے۔ اور قیوم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم ہونے سے ساری دنیا قائم ہے، اگر دنیا میں اللہ نہ ہوتا یہ دنیا نہ ہوتی۔ اور اس کے بعد کہا لا تأخذه سنة ولا نوم، جس ذات پر ایمان رکھتے ہیں اس ذات کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نہ وہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ نے نہیں کہا کہ سوتا ہے، کہا نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ انسان جب سونا چاہتا ہے اسی وقت اونگتا ہے، تو یہ اونگ بھی نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونا مناسب بھی نہیں ہے۔ دیکھو ایک رات جاگ جاؤ مخلوق کا کیا حال ہوتا ہے، دوسرے دن کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سونا جو ہے جیب بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر ہم اور آپ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی سوتا نہیں، اللہ تعالیٰ کو سونا زیب بھی نہیں دیتا، تو اس رب کی نافرمانی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ معزز حاضرین، یہ اس آیت کو پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ جاوید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو موت آنے والی نہیں ہے۔ حی کا مطلب کیا؟ زندہ۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے اگر ساری مخلوق بھی اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ تھا، زندہ ہے اور آخر ہمیشہ زندہ رہے۔ اسی لیے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہا دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ مدوحہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور ایک صفت ہے السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی دنیا میں نوجوان گانے گنگناتا ہے تو اس کا علم اللہ کو ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور اللہ کے بارے میں کہا بصیر، اللہ دیکھتا ہے، ہماری طرح نہیں دیکھتا، اللہ کی نگاہ بڑی تیز ہے۔ دیکھیں آپ مثلا ہم دنیا میں گناہ کر رہے ہیں، ایک غلط چیز پر نظر ڈال رہے ہیں، یاد رکھو غلط چیز پر ہماری نظر پڑے گی نا، اس سے پہلے اللہ کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی۔ سوچنے کی بات ہے، ہم دنیا میں سمجھے پوسٹر دیکھ رہے ہیں، لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، یاد رکھو ہماری نظر جب اس پر پڑے گی نا اس سے پہلے اللہ کی نظر ہمارے اوپر ہے، لہٰذا مکمل طور پر یہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ خصوصاً وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ السمیع العلیم کہتا ہے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہنچا دو، جب بھی اگر کوئی شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے یا تم کو جو ہے گناہ کی طرف لے جائے تو اپنے رب کے بارے میں سوچو، جس رب کا میں گناہ کرنے جا رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے، جس رب کی میں نافرمانی کرنے جا رہا ہوں وہ رب سب کو دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بتائی، اور ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے اے رب تو دیکھتا بھی ہے تو سنتا بھی ہے، لہٰذا مجھے تجھے علم پر ایمان ہے، تیری قدرت پر ایمان ہے، لہٰذا تو مجھے دنیا میں مکمل طور پر شیطان کی مکاریوں سے مکمل طور پر بچا لے۔ معزز حاضرین، ایک واقعہ ہے حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیوی کے درمیان میں رہتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ شہد میرے لیے اوپر حرام ہے۔ چند دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو وقت
قطعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا غصے میں آ کر۔ عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بات کی خبر اللہ نے کس کو دی؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری خبر دے دی ہے۔ عائشہ، حفصہ، ماریہ، ان تینوں نے مل کر شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام کرنے کا جو ہے انہوں نے ارادہ کیا تھا، اللہ نے بتا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عائشہ، اے حفصہ، تم میرے سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی تم مکمل طور پر چھپا نہیں سکتے۔ معزز حاضرین، ابن عباس کا قول سنیے، اگر ہم جب بھی گناہ کرنے جاتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر، ابن عباس کے قول اپنے دامن سے باندھ کر رکھ لو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا رب کالی چٹان، کالی چونٹی کے نیچے کالی چٹان ہے، رات بھی کالی ہے، اس کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کو بھی جانتا ہے۔ تین اندھیرے، ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا چٹان کا اندھیرا، اور چونٹی بھی کالی ہے۔ ہمارا رب تین تاریکیوں کے اندر رہنے والے چونٹی کو جب رزق دے سکتا ہے، کیا وہ ہمارے گناہوں سے واقف نہیں ہو سکتا؟ مکمل طور پر واقف ہو سکتا ہے۔ اب وہ قرآن، بندہ جب قرآن کو پڑھے گا نا، گناہوں سے وہ اتنا ہی دور رہے گا۔ مدینے کے ایک مشہور عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، کیا کہتے ہیں وہ؟ العلیم، یہ اللہ کا نام ہے، قرآن میں 150 جگہ آیا ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اے انسانوں، تم قرآن پڑھتے ہو نا، تم قرآن میں العلیم پڑھتے ہو لیکن تمہیں ہمارا علم کا پتہ نہیں ہے۔ العلیم کہہ کر اللہ فرماتا ہے، اے انسانوں، تم جب بھی کوئی بھی کام کرو گے یاد رکھ لو ہمارا علم کے بغیر تم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تم جو بھی ارادہ کرتے ہو ہم اس کو جانتے ہیں، تمہارے وسوسے کو جانتے ہیں، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات کو جانتے ہیں۔ اگر تم برائی کرو گے تو کیا ہم نہیں جانو گے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور ایک جگہ کہتا ہے انہ یعلم السر واخفا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ظاہر ہے جو کچھ باطن ہے۔ اور ایک جگہ کہتا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جو چیز وہ سب جانتا ہے۔ جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارا رب العلیم ہے، سب جانتا ہے، 150 جگہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اے انسانوں، اے مومنوں، اگر تم گناہ کرنے جاؤ تو ہمارے علم کو تم سامنے رکھ لو، تم گناہوں سے مکمل طور پر توبہ کر سکتے ہو۔ یہ آیت سنو سورہ یونس کی، اللہ کیا فرماتا ہے، وما تکون فی شأن، اور آگے کہتا ہے ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، کہا دنیا میں جو بھی کام کرو، قرآن پڑھو، اللہ کو علم ہوتا ہے، دنیا میں جیسے بھی کام کرو لیکن ہم تمہارے کام کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ساری قوم دشمن ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تجری بأعیننا، اے نوح تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نگرانی میں تمہاری کشتی بنے گی، ہماری نگرانی میں تمہاری کشتی چلے گی، اور میں تمہارے علم کو، تمہارے کام کو مکمل طور پر دیکھتا رہوں گا۔ دیکھا دنیا نے، نوح کا بیٹا ڈوبا، سب ڈوبا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اور کائنات کے چرند پرند کی مکمل طور پر حفاظت کر لی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، جو کچھ تم کام کر رہے ہو مگر ہم وہاں حاضر رہ جاتے ہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، مثلا سمجھیے آپ گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ یہاں حاضر ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کا علم حاضر ہوتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے دیکھو ہم نے کائنات میں برائیوں کے لکھنے والے، اچھائیوں کے لکھنے والے فرشتوں کو ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ یہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو تم برائی کر رہے ہو نہیں لکھتے؟ ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ ہمارا علم تو ہر جگہ موجود ہے ہی، لیکن یہ بات یاد رکھو تمہارے پاس فرشتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف انسان کے برائی لکھنے والا فرشتہ رہتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے مکمل طور پر فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، ہمارا علم جب اللہ کی ذات پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا علم مکمل طور پر ہر چیز کو گہرا ہوا ہے، تو ہم کبھی گناہ نہیں کر سکتے۔ چونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت، اس کی خبر کے بارے میں ہمارا ایمان نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم دنیا میں گناہ کر جاتے ہیں۔ یاد کرو قیامت کی ان گھڑیوں کو ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے بات کرے گا، سورہ
مائدہ کی آخری رکوع میں یہ قصہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بلائے گا. دیکھیے غور سے سنیے, عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا, اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اے لوگوں تم میری عبادت کرو؟ عیسیٰ کو بلا کر پوچھے گا. کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. پروردگار جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا میں نے مکمل طور پر وہ کام کیا. اور دنیا کی ساری تاریخ پڑھ لو, کسی نبی نے اپنی ذات کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا, بلکہ جو بھی نبی آیا ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار میرے تیرے علم کے سامنے میرا علم کیا ہے؟ تعلم ما فی نفسی. کہا پروردگار میرے اپنے دل میں جا ہے وہ خود جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک. فرمایا پروردگار تیرے من میں کیا ہے میں نہیں جانتا. تو اس سے معلوم ہوا بڑے بڑے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا مکمل طور پر اقرار کرتے تھے. حضرت عیسیٰ جو ہے اس دن کہیں گے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. پروردگار جب میں دنیا میں تھا نا میں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دیا. جب تک میں تو نے مجھے زندہ رکھا تو مکمل طور پر اپنی قوم کو شرک سے بچا کر رکھا, لیکن تو نے مجھے جب دنیا سے اٹھا لیا تو میری قوم کی نگرانی کرنے والا تو ہے. یہاں دیکھیے فلما توفیتنی, تو نے مجھے وفات دی مطلب آسمانوں میں اٹھا لیا تو میری جو ہے امت کا تو ہی نگران ہے. اگر تو عذاب دے گا تو جو ہے تو عظیم حکمت والا ہے, اگر تو ان کو بخشے گا تو مکمل طور پر تو رحم والا ہے. معزز حاضرین اس سے معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے انک انت علام الغیوب. پروردگار تو ہی غیب کے بارے میں جاننے والا ہے. معزز حاضرین کبھی کبھی گناہ اشارے سے ہوتا ہے ہمارے سوسائٹی اور سماج میں. کیسے؟ اللہ سورہ مجادلہ میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے, کہتا ہے لوگو اگر تم دو بیٹھ کر جو ہے کان کان میں بات کر رہے ہو تو تیسرا وہاں اللہ ہے, اگر تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے, اگر چار ہو تو پانچواں اللہ ہے, اگر چھ ہو تو پانچ ہو تو اللہ چھٹا ہے. یا معلوم یہ ہوا اگر ہم دو ملیں گے نا تیسرا وہاں اللہ کا علم ہوگا. اور اللہ کہتا ہے وہاں کہ جو کچھ تم سرگوشی کر رہے ہو وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا, جہاں کہیں جائیں گے یہ مکمل طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو وہاں پائیں گے. لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کہیں بھی دو آدمی بیٹھ کر فلم دیکھو, تین آدمی بیٹھ کر جو ہے فلم دیکھو, چار آدمی بیٹھ کر لڑکیوں کو چھیڑو, پانچ لوگ بیٹھ کر اللہ کی تو نافرمانی کرو, جتنے ہیں یاد رکھ لو اگر ہم دو ہیں تو تیسرا اللہ کا علم ہے, اگر تین ہیں تو چوتھا اللہ کا علم ہے, اگر ہم چار ہیں تو پانچواں اللہ کا علم ہے, اگر ہم چھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا علم ساتواں ہے. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. اور یاد رکھو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. اور اللہ یہ پوچھتا ہے سوال الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ نے پیدا کیا نا, پیدا کرنے والی ذات نہیں جانے گی تو دنیا میں کون جانے گی؟ اللہ کا سوال دیکھو. اور اللہ کہتا ہے اپنے اعمال کو تم سب کے سامنے کرو یا چھپ کر کرو. ہو سکتا ہے باپ بیٹے سے گناہ اپنا چھپا لے, ہو سکتا ہے بیٹی اپنے ماں سے گناہ چھپا لے, لیکن اللہ کی ذات سے کوئی نہیں چھپ سکتا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کہا تم اپنے بات کو چھپا کر پیش کرو یا سب کے سامنے گناہ کرو, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینے والی باتوں کو جاننے والا ہے. یہ سورہ رات کی آیت تو ہماری رونگٹے کھڑے کر دیتی. اللہ کہتا ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار. کہتا ہے اے لوگو تم چھپ کر کرو یا لوگوں کے سامنے کرو, دن کے اجالے میں کرو یا رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرو, ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ دن ہمارے لیے, رات ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے دن کا اجالا رات کی تاریکی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. گناہ جب بھی کرو تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ یہ کرے گا. لیکن یہاں ایک بات آپ کو بہت غور سے سننا پڑے گا. یہ بات یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی جب بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے, اس کی نگرانی ہر جگہ ہے, تو بعض علماء کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کا کیمرہ ہر جگہ لگا ہے. نہیں بول سکتے ایسا آپ. اللہ کی نگرانی ہر جگہ ہے, اللہ کا علم ہر جگہ ہے. پرسوں ہم نے ایک عالم دین کو سنا, وہ کہتے ہیں اللہ کے سی سی ٹی کیمرے سارے کائنات میں لگے ہوئے. غلط ہے یہ. سی سی ٹی کیمرے انسان کی بنی ہوئی چیز ہے نا. اگر آپ جو ہے اللہ کے سی سی ٹی کیمرے کہتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے علم کو محدود کر رہے ہیں, چھوٹا کر کے بتا رہے ہیں. ایسا مت کہو اللہ کا کیمرہ ہے, اللہ ڈیلیٹ کرتا ہے. ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ استعمال کرنے والے کی نیت صحیح ہے, وہ یہ
کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بندے کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ یہ سورہ جو ہے تبا کی اور سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض الا في كتاب مبين۔ جانتے ہیں عربی زبان میں ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں اس کو دیکھنا چاہوں تو دوربین رکھ کے دیکھوں، ذرہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمین کی کوئی چیز، آسمان کی کوئی چیز اللہ پہ چھپ نہیں سکتی مگر وہ جو ہے لوح محفوظ میں مکمل طور پر ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی نگرانی ہر جگہ ہے۔ علماء اس تعلق سے کیا کہتے ہیں وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے اے گناہ کرنے والے اپنے انجام سے بے خوف مت ہو جا۔ ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کی لذت تو مل رہی ہے، لیکن انجام کیا ہوگا وہ سوچو۔ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے یہ کرے گا، نعمت چھین لے گا۔ ایسے ہوا اللہ تعالیٰ بندے کو ایک انعام دینا چاہتا ہے، اسے بڑی سیٹ دلوانا چاہتا ہے، لیکن اس چیز کے پانے سے پہلے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ چیز چھن جاتی ہے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میں نے ایک مرتبہ یہ گناہ کر لیا۔ دیکھیے سلف صالحین اپنے گناہ کا احساس کیسے کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ میں نے ایک مرتبہ گناہ کر لیا، گناہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا زندگی میں نے دیکھا 6 مہینے تک تہجد کی اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی۔ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی توفیق ہر ایک کو نہیں دیتا۔ یہ 6 مہینے تک تہجد کی پابندی کرنے کے لیے تڑپتے رہے، لیکن تہجد کی پابندی کرنے نہیں ہوا۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، گناہ کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابن عباس یہی کہتے ہیں گنہگار اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو برے انجام سے دوچار کرے گا، کبھی بے خوف نہیں ہونا۔ اور یاد رکھو گناہ کرتے ہوئے تمہارے اندر جو پریشانی ہوتی نا وہی اصل ایمان ہے۔ کہا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے۔ سمجھیے مثلا ایک نوجوان ایک لڑکی کو پیغام لکھ رہا ہے، جیسے آپ لکھ رہے ہیں آپ کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں، آپ کی لرز رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہی اصل میں گناہ ہے۔ آپ جس گناہ کو کرتے ہوئے کھٹک رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے وقت کوئی مجھے نہ دیکھے، یہی اصل میں گناہ ہے۔ جیسا کہ نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، ابن عباس نے کہا اے گناہ کرنے والے، اے گنہگار انسان، کیا تو گناہ کرتے وقت پریشان نہیں ہوتا انسان پریشان، لیکن گناہ میں تھوڑی لذت ملتی ہے نا، بندہ اس لذت کو پالے کے مکمل طور پر یہ ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بھی گناہ کرو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھو گناہ کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق ہمارے سے محبت کرے، میں بھی چاہتا ہوں ساری دنیا پوری مخلوق میرے سے محبت کرے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا آپ کے لیے محبت کرے۔ کیسے محبت کرے گی؟ کیا کسی پارٹی میں کھڑ کر جیت جانے سے محبت کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ محبت کب کرے گی؟ جب آپ اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے نا، سارے آسمان میں آپ کے نام کا اعلان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے اے جبرائیل میں دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور سارے آسمانوں میں اعلان کرو، اس کے نام کا اعلان ہوتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ گنہگار ہوتے ہوئے ہم یہ چاہیں کہ بندے لوگ ہمارے سے محبت کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اے لوگو اگر تم گناہ کرتے ہو نا، ایک تو سب سے پہلے اللہ کی نظر سے گرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے گرے، اور ایک بڑا نقصان کیا ہوا، گنہگار انسان مخلوق بھی اس سے بغض و عداوت رکھتی ہے، اسے پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے ایک عالم جب آتا ہے، عالم باعمل ہوتا ہے تو کیسے اس کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی فلم ایکٹر آیا اس کے پیچھے پڑنے والے ایسے کافر گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت کرنے والا کوئی نوجوان کسی فلم ایکٹر کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ مولانا صاحب اسی طریقے سے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ زندگی میں مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں سوچنے لگا کہ ٹینشن کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید میں نے قرض لے لیا تھا کسی سے، قرض بھی میں نے واپس کر دیا، لیکن بعد میں مجھے یاد آیا میں نے 40 سال پہلے کسی کو کہا تھا اے مفلس،
بس کسی کو غریب نہ کہو، کسی کو مفلس نہ کہو، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں میں نے 40 سال پہلے کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر میں نے کہا اے غریب، کہا 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سزا مجھے دی۔ مولانا حضرین اسی طریقے سے محمد ابن واسع رحمہ اللہ کہتے ہیں لوگوں میرے قریب مت آؤ، لوگوں کو بولتے ہیں میرے قریب مت آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ میں گنہگار ہوں، گناہ کی وجہ سے تم بدبو پاؤ گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آتا ہے، اس میں لذت آتی ہے، ویسے گناہ جب انسان کرتا ہے اس کی بدبو پھیلتی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسا ہی ہوا، ایک دن بدبو آئی، صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ کیا بدبو ہے یہ؟ تو آپ نے فرمایا ابھی جو غیبت ہوئی نا اس کا اثر ہے یہ۔ عہد رسالت میں غیبت کم ہوتی تھی، اس کا اثر دکھائی دیتا تھا اگر کم ہے۔ آج غیبت کتنی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں گاڑیوں کی وجہ سے جو پولوشن ہو رہا تو ہو رہا ہے، لیکن غیبت کی وجہ سے سائرہ کائنات پر مکمل طور پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا تھا اے عائشہ تم نے اپنی سوکن کو صفیہ کو گڈی بلکہ ایسے ہاتھ بتایا، اگر تمہاری بات سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کا پورا پانی خراب ہو جائے گا۔ لہذا گناہوں کا بڑا خراب اثر ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کا علم، اللہ کا ارادہ، اس کی نگرانی ہر جگہ ہے۔ اگر کسی بندے مومن کے ہاتھ میں پیدا ہو جائے تو اس کی دنیا سنور جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ایسے خلیفہ ہیں جو اپنے رعایا کا بڑا خیال کرتے تھے، راتوں کے اندھیرے میں اپنے رعایا کا ان کا خیال ہوتا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے، جو لوگ سیاست میں ہیں اگر روڈ ڈالنے کے لیے پیسے دے لوگ روڈ کھا لیتے، عوام بھاڑ میں جائے، جہنم میں چلے جائے، مر جائے، کوئی اثر نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے نہیں تھے، راتوں میں گشت کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ کیوں؟ تاکہ مخلوق کا حال پوچھوں۔ ایک دن گزر رہے تھے، ایک لڑکی اپنی ماں ایک لڑکی جو ہے، دونوں عورتیں آپس میں بات کر رہے ہیں، آواز آ رہی تھی، شاید وہ دودھ والوں کا گھر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیوار کے پیچھے وہاں کھڑے ہو گئے تو ماں کیا کہتی ہے، رات کا اندھیرا ہے، دودھ میں پانی ملا دو، رات کا اندر دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ ایمان افروز لڑکی کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا نا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پائے جانے والی ایمان افروز عورت کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا عجیب لگا، میری رعایا میں اللہ سے ڈرنے والی عورتیں بھی ہیں۔ فوراً اپنے گھر گئے، جا کر کہا وہ کون لڑکی ہے جس نے یہ کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایسے دیندار لڑکی کو انہوں نے اپنے گھر کی بہو بنایا۔ بہو بنا تو ایسے بنانا، کیسے بنانا؟ اگر داماد ہونا تو ایسے ہونا، عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح حیا رکھنے والا داماد چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بہو آئے، اللہ سے ڈرنے والی بہو آئے، ایسی بہو آئے گی تو ہمارے گھروں میں سکون ہوگا۔ معزز حاضرین، یہ واقعہ سنا تو یقیناً آپ رو دیں گے۔ شاید عمر یا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا موقع ہے، یہ مدینے سے مکے چل کر جا رہے تھے، راستے میں ابن عمر کی ملاقات ایک بکری والے سے ہوئی، بکریاں چراتا ایک چرواہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ایمان کو جانچا، جا کر کھڑے ہونے لگے، کہے چرواہا یہ تمہارے پاس جو بکریاں ہیں نا، یہ بکریوں میں سے چند بکریاں مجھے دے دو۔ وہ اچھا تو کہا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اے چرواہا تھوڑے بکریاں مجھے دے دو نا۔ تو وہ کیا کہنے لگا، اگر میں تم کو بکریاں دے دوں گا تو میں اپنے باس کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ تو ابن عمر نے کہا جا کر ایسے بول دو کہ بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس بکری چرواہے نے کہا اے امیر المومنین، اللہ تو دیکھ رہا نا۔ دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر کی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک معمولی بکرا چرانے والے کے اندر ایمان کیسے، وہ کہتا ہے دیکھو جیسے میں بے ستون آسمان کو دیکھتا ہوں، یہ صاف و شفاف زمین کو دیکھتا ہوں، اس رب سے میں ڈرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تمہارے اندر اللہ کا اتنا ڈر ہے تو میں آج ہی خرید کر تم کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ یہ واقعہ تو ان کے زمانے کا ہو۔ ابھی قریب میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین میں بھیجا، اس سرزمین میں رہنے والے لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر کیسے ہے۔ ابھی قریب میں ویڈیو شاید اس پہ یوٹیوب پر ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک شیخ جا رہے تھے، جاتے ہوئے ایک چرواہے کو بلاتے ہیں ادھر ذرا بکریاں دے دو۔ وہ کیا کہتا ہے بکری نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں اپنے بات سے کیا کہوں گا۔ تو کہے بول دو مر گئی بکریاں ہوں،
یا تو بھیڑیا کھا لیا. وہ کہنے لگا اے عالم دین اللہ تو دیکھ رہا نا. دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ایمان تھا آج بھی وہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے. لہذا تجارت کرنے والے اور خصوصاً یہ وزن تول کرنے والے اگر جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک بازار میں گئے. ایک صحابی نے کیا کیا, اندر چھوٹا سا گلے اناج رکھ کر اوپر سوکھا اناج رکھ دیا. آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ کو گلا لگا تو آپ نے کیا فرمایا, من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. تاجر کو اپنی تجارت میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے مکمل طور پر یہ کرو. معزز حاضرین, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اپنے اندر مکمل طور پر ڈر رکھنا چاہیے. جو انسان یہ رکھتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک موقع پر تزکیہ نفس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں, تزکیہ نفس, اپنے نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہوا تم جہاں کہیں بھی رہو یہ سوچو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم وہاں ہے. اور بندہ جب اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے گا نا اس کو دنیا میں وہ محفوظ رہے گا, لیکن قیامت کے دن ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے. اس میں سے ایک وہ بھی ہے جس کو یہ خوبصورت اور عہدے والی عورت نے بلایا تو مرد نے کہا ہوگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. لہذا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا وہی بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا جو پائے گا. اس طریقے سے وہ واقعہ آپ جانتے ہیں, یہ بنی اسرائیل کے 3 نوجوان ایک جگہ نکلے تو بارش آئی تو غار میں جا گئے, چٹان آ کر نے غار کا منہ بند کر دیا. وہ 3 لوگ پریشان ہو گئے. 3 لوگوں نے اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور کہا اے رب میں اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ گناہ کرنے جا چکا تھا, بس اس نے کہا اللہ سے ڈر, میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا اس لیے نہیں کیا تیرے ڈر سے. پروردگار اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو یہاں سے ہٹا دے. لہٰذا ہم نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں اگر کبھی آپ اللہ تعالیٰ کی مسجد کو چھوڑ کر اگر تھیٹر کی طرف چلے بھی گئے نا, راستے میں اللہ کا ڈر ہو تو فوراً واپس آ جاؤ اور واپس آ جاؤ اور واپس آ کر اپنے گھر میں اور اپنے مسجد میں جو ہے اپنے مسجد میں اللہ سے دعا کرو رب یہ قدم گناہ کی طرف بڑھ گئے تھے تیرے ڈر سے واپس آیا اور تیرے ڈر سے واپس آیا رب اس وقت جیسے تو نے مجھے بچایا زندگی بھر مکمل طور پر تو مجھے بچا لے. اسی طریقے سے معزز حاضرین علماء لکھتے ہیں کہ بندہ کے اندر جب اللہ کا ڈر آ جاتا اس کے اندر اخلاص آتا ہے اور پاک دامنی آتی ہے اور بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور یاد رکھو انسان چھوٹے گناہ کرے بڑے گناہ کرے مکمل طور پر اللہ کی نظر میں وہاں ہوگی. اور یاد رکھیں آپ اللہ کا علم ہر جگہ ہے ہی, لیکن قیامت کے دن جو ہوگا وہ بھی یاد رکھ لو. ہم اگر گندے میسیجز ہاتھ سے لکھتے ہیں یا کسی اجنبی عورت سے اگر ملتے ہیں جہاں کہیں کھڑے ہو کر وہ برائی ہو رہی ہے وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی. جیسے فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے وہ فلم کی شوٹنگ جو کر رہا ہے جو کر رہی ہے اور جو کیمرہ پکڑ رہا ہے یہ تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہاں گواہی دے گا. اللہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, زمین گواہی دے گی. اگر آپ کسی کمرے میں بیٹھ کر 3 گھنٹے کی فلم دیکھ رہے ہیں جس بستر پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں وہ بستر گواہی دے گا. جو آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یہ انگلیاں گواہی دیں گی اور گواہی دیں گی بھی تو عجیب و عجیب حالت ہوگی. بندہ کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے, میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے, میرے پیر میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کیا, زبان کے اوپر مہر لگا دے, کچھ بھی نہیں بول سکتے. الیوم نختم علی افواہہم, لگا دے گا مہر. وتکلمون ایدیہم, اس کا ہاتھ بھی بات کرے گا اس کے پیر بھی بات کریں گے. جو بندہ کسی لڑکی سے ملنے گیا یا سیڑھی لینے گیا یا کوئی غلط جگہ گیا وہ پیر وہ جگہ مکمل طور پر آ کر قیامت کے دن گواہی دے گی. تو یاد رکھیں دنیا میں اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے, لیکن اگر ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کرے تو کیا ہوگا حال, اس دن کو مکمل طور پر یاد رکھو. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا اللہ تعالیٰ زندگی بھر اسے مکمل طور پر یہ کرتا ہے. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں مراقبہ, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے. لیکن آج ہم صوفیوں کو دیکھتے ہیں ان کے اندر مراقبہ ایک کیا ہے, ایک اصطلاح ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے, بولتے دل کی نماز ہے, نماز نہیں پڑھتے اور خاموش جو ہے بیٹھ جاتے ہیں آنکھ بند کر کے, بولتے میرے دل میں اللہ آ گیا ہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صوفی جو دل کی نماز پڑھتے ہیں اور مراقبہ کہتے ہیں، یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے بھی نہیں ڈرتے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں نہیں ڈرتے، اور گنجا شراب پورا پینے سے بھی آگے نہیں بڑھتے۔ لہذا یاد رکھو، یہ مراقبے کی غلط تصویر ہے جو صوفیہ نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، رب جیسے میں تیرے سامنے رہ کر ڈرتا ہوں، میں غائبانہ طور پر بھی تیرا ڈر میرے دل میں مکمل طور پر ڈال دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ذر، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم چاہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رہو یا پیچھے رہو، کہیں بھی رہو، مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ کے ناموں میں جو الرقیب ہے نا، اس کا معنی یہ ہوا ہر چیز کو دیکھنے والا، گہرائی کے ساتھ دیکھنے والا، اور کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہماری آنکھ جو گناہ کرتی ہے اور ہمارے دل میں جو پیدا ہوتا ہے، مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کیسے ہونا چاہیے؟ آج ہماری نمازیں بے روح، ہماری نمازیں ہم کو برائیوں سے روکتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز ویسی نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہا اللہ کی عبادت کر رہے ہو گویا تمہارے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور کہا اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوا نا، کم از کم اس بات کا خیال رکھو کہ عرش والا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے نمازی کے سامنے گزرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اگر میں آپ سے بات کرتا رہوں، بیچ میں سے کوئی گزرے